بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين شادوا الدين. اما بعد، حضرات گرامی، درس سابق کے اندر آپ حضرات کے سامنے پوری تفصیل آ چکی کہ کس طرح نبی مکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مخالفین اسلام نے، خاص طور سے یہودیوں نے جال بچھایا، آپ کے اوپر جادو کیا گیا، آپ کو مارنے کی ترکیبیں کی گئیں، اسی طرح آپ کو ہلاک کرنے کی تدبیریں کی گئیں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے فیصلہ فرما لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں اس واسطے نہیں کہ ان کو ہلاک کر دیا جائے، بلکہ اس واسطے کہ جو ہلاک شدگان ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی زندہ فرما دیں۔ ہلاکت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہلاکت ظاہری، ایک ہلاکت باطنی۔ ظاہری ہلاکت تو یہ ہے کہ انسان کی روح نکل جائے، مردہ جسم پڑ جائے، بے حس و حرکت ہو جائے، نہ چلنے کے قابل، نہ پھرنے کے قابل، نہ حرکت کرنے کے قابل، نہ ہاتھ اٹھانے کے قابل، نہ جناب چلنے کے قابل، یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ اور ایک باطنی طور سے ہلاک ہو جانا ہے جس کو مشائخ فرماتے ہیں دل کا مردہ ہو جانا، روح کا مر جانا، کسی نیک کام کی طرف رغبت کا نہ ہونا، کسی عمل صالح کی طرف رغبت کا نہ ہونا، مار دھاڑ کر لوں، شراب پی لوں، نعوذ باللہ، اس کو ستا لوں، اس کو ستا لوں، اس کو تکلیف دے دوں، اس کی غیبت کر دوں، اس کی چغلی کر دوں، اس کو نقصان پہنچا دوں، اس کو تھپڑ مار دوں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جب ہے جبکہ انسان کے اوپر دل کی مردانی طاری ہو جاتی ہے، دل مر جاتا ہے۔ یہاں آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہے سونے والا اور ایک ہے مر جانے والا، دونوں میں فرق ہے۔ یا آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، بہت آسان انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ یاد رکھو، سونے والے کو جگایا جا سکتا ہے، جو سو گیا اس کو جگا سکتے ہیں، کسی بھی انداز سے جگائیں، ہاتھ پکڑ کے جگائیں، پیر دبا کر جگائیں، آواز دے کر جگائیں، حرکت کر کے حرکت دے کر جگائیں، لیکن اس کو جگایا جا سکتا ہے۔ جو سونے والا ہے اس کو جگایا جا سکتا ہے، لیکن مرنے والے کو زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ جس کا دل سو گیا اس کے لیے ابھی بھی موقع ہے، جاگ سکتا ہے وہ اگر جاگنا چاہے اور کوئی جگانا چاہے، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سوتے ہوئے لوگوں کو جگایا، اور جنہوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہہ دی کہ ہاں حاضر ہیں حاضر ہیں، وہ جاگ گئے اور جاگ کر پھر صدیق اکبر بن گئے، جاگ کر فاروق اعظم بن گئے، جاگ کر عثمان غنی بن گئے، جاگ کر حیدر کرار شیر خدا بن گئے۔ اور جو نہ جاگنے والے تھے وہ زندہ رہ کر بھی، ظاہری زندہ رہ کر بھی مردہ ہو کر چلتے پھرتے رہے۔ ابو جہل ظاہر میں دیکھتا بھی تھا، حرکت بھی کرتا تھا، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ مردہ تھا۔ یہ تو خیر بات ضمناً آ گئی۔ تو سونے والے کو جگایا جا سکتا ہے، لیکن مرے ہوئے کو جگایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کلام مجید کے اندر مختلف انداز سے تعبیر فرمایا
کہ غافل مت بننا، ولا تک من الغافلین، غفلت مت کرنا، اپنے دل کو سونے مت دینا، جاگنے والوں کے ساتھ بیٹھتے رہنا تاکہ تم بھی جاگے رہو۔ جیسے چوکیدار رات میں چوکیداری کرتا ہے، کہتا رہتا ہے جاگتے رہو جاگتے رہو، جتنا آدمی اس کی آواز کو سنتا ہے اتنا اور لحاف کو تان لیتا ہے، اتنا آرام سے سوتا ہے۔ وہ جو چوکیدار کہتا ہے جاگتے رہو، وہ اپنے جاگنے کے واسطے کہتا ہے تاکہ اس کو نیند نہ آئے، تاکہ اس کے اوپر غفلت طاری نہ ہو۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر، رسول صادق، رسول امین، رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ صداقت و حقانیت کا پیکر تھے، اور یاد رکھو جو پیغام حق لے کر اٹھتا ہے، صدائے حق لگاتا ہے، پیغام حق جناب لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو جنات اور شیاطین کے ساتھ ساتھ جو شیطان انسان ہوتے ہیں وہ اس کے مخالف بن جاتے ہیں۔ آپ کسی کو حق بات سنائیں، حق بات بتائیں، سچی بات بتائیں، وہ برا مانتا ہے اور برا مان کر جناب مخالف ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، ہم آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اس کی پرواہ نہیں کی، اس کے اوپر ذرہ برابر دھیان نہیں دیا، بلکہ اللہ نے منع فرما دیا کہ پیغمبر کوئی آدمی اگر آپ کو صدائے حق دینے کی خاطر سڑی گالیاں بھی بکے تو پرواہ مت کرنا، اپنا کام برابر چلاتے رہنا، اپنا کام جاری رکھنا، ان کو منہ مت لگانا، ان کو منہ مت لگانا، بلکہ اپنا کام، اپنا مشن، اپنا سلسلہ جاری اور ساری رکھنا، کیونکہ یہ سلسلہ محمدیہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچانے والا ہے، اور یہ گلیرے لوگ، گالیاں بکنے والے لوگ شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیاطین جتنے ہیں وہ سب نارے جہنم میں جلنے والے ہیں۔ لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہیں محمد، آپ ہیں نوری، اور یہ شیاطین ہے ناری۔ نار بری چیز ہے اور نور بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نور کو پسند کرتا ہے۔ انہوں نے آپ پر جادو کیا، یہ ظلمت والا کام کیا، انہوں نے آپ کی مخالفت کی، اپنے آپ کو تباہی اور بربادی اور ہلاکت کے اندر ڈالا، یہ آپ کو جادو کر کے کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یہ اپنی نسلوں کو تباہ کرنے کا سامان فراہم کر رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قسم بخدا مسلمانوں، نہ کبھی جادو چلا اور نہ کبھی آپ کی قبر مبارک پر جادو چلنے والا ہے۔ یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے سچی، یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے۔ کوشش کرنا اور بات ہے، لیکن کوشش کا کامیاب ہو جانا یہ الگ بات ہے۔ انہوں نے ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ اب آپ اس مسئلے پر آ جائیں، جادو کو سمجھنے سے پہلے بنیادی طور سے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ نظر لگ جانا برحق ہے۔ النظر حق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا بیان فرمایا، صحابہ کے واقعات بھی ہیں، اور یہ سلسلہ نظر لگ جانے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے چلتا چلا آیا ہے۔ یہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر حق، کے نظر برحق ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ نے تو یہ سن لیا، سننے والے نے سن لیا کہ نظر برحق ہے، نہیں، اندر کی ایک بات پتہ چلتی ہے، اور وہ اندر کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی آنکھ کے اندر ایسی طاقت اور قوت رکھ چھوڑی ہے کہ وہ طاقت اور قوت انسان اگر کام میں لائے
تو انسان دوسرے کے لیے وبال جان بن جائے. اس لیے فرمایا گیا کہ دیکھو اگر کسی کی تعریف کرنی ہے، اگر کسی کی مدح سرائی کرنی ہے، کسی کو اچھے کلمات کے ساتھ یاد کرنا ہے، تو آپ ماشاء اللہ کہیں. اللہ کا نام لے کر جب تعریف کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی شر والی قوت سے اس کو محفوظ فرما دے گا، کیونکہ اب اللہ کا نام لے لیا. اور اگر بغیر اللہ تبارک و تعالی کا نام لیے تعریف کی، اللہ کتنا اچھا بچہ ہے، کتنا خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں کتنی اچھی ہیں، تو آپ نے تو کہہ دیا، لیکن اس کے لیے تو وبال جان بن گیا، اس کے لیے مصیبت کا باعث بن گیا. یہ بیمار پڑ گیا، اس کو بخار آ گیا، اس کو موتی ذرا جناب ہو گیا، ٹائیفائڈ ہو گیا، اس کو اور کوئی تکلیف ہو گئی، آنکھ میں جناب تنکا چلا گیا وغیرہ وغیرہ، ہزاروں طرح کی مصیبتیں اس کو پہنچ گئیں. یہ اللہ نے ہمارے آپ کی آنکھ کے اندر طاقت اور قوت رکھی بڑی زبردست. اس سے تیز شعاعیں نکلتی ہیں، تیز ریز نکلتی ہیں، اور اس سے جناب تیز کرنیں نکلتی ہیں جو سامنے والے کو متاثر کرتی ہیں. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ صرف یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کا تذکرہ کیا، لیکن ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ پر یہ بھی استدلال ہو جاتا ہے کہ ہماری آپ کی باڈی کے اندر اللہ نے ہزاروں طرح کی طاقتیں رکھی ہیں. اگر وہ طاقتیں ہم اپنے کام میں لے لیں، اگر وہ طاقتیں ہم جناب اپنے تابع کر لیں، ان طاقتوں کے اوپر محنت کر لیں، تو وہ طاقت ہمارے قبضے میں آ جاتی ہے، اور ہم جب چاہیں سامنے والے کو نقصان پہنچا دیں، اور جب چاہیں جناب سامنے والے کو بھلائی پہنچا دیں. یہ ہماری آپ کی باڈی کے اندر طاقت ہے، لیکن ہم لوگ اس سے کام نہیں لیتے. اور سب سے زیادہ طاقت اللہ تبارک و تعالی نے دل کے بعد، یہ طاقت دل کے بعد سب سے زیادہ رکھی آنکھ کے اندر. آنکھ سے ہی تو نظر لگتی ہے. نظر کہتے کسے ہیں؟ آنکھ کو کہتے ہیں، دیکھنے کا نام ہی تو نظر ہے. لیکن سرکار نے فرما دیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نامی لیا جائے گا تو اللہ کی تعریف ہوگی، اس آدمی کی تعریف نہیں ہوگی. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر کے کسی کی تعریف کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے والے کو محفوظ رکھے گا، کیونکہ اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اسم گرامی کے اندر بڑی طاقت، بڑی قوت، بڑی شکتی ہے کہ اس سے تو جہان کے جہان الٹ جاتے ہیں، اور جہاں لفظ اللہ موجود ہوتا ہے اور ساتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بھی ہوتا ہے، تو نور علی نور بات پہنچ جاتی ہے کہ ایک طرف خدا محبت کرنے والا ہے اور دوسری جانب اس کا محبوب محمد موجود ہے. یاد رکھو. یہ اب کیا ہوتا ہے، اللہ نے دو طریقے کی باتیں رکھی دنیا کے اندر، سمجھ لیجئے. اور اس تفصیل کے سننے سے پہلے بنیادی عقیدہ تاکہ آپ کا عقیدہ خراب نہ ہو، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر خیر کا مالک اللہ ہے، ہر بھلائی کا مالک اللہ ہے، ہر شر کا مالک اللہ ہے. ہر خیر کو اللہ نے پیدا کیا، ہر شر کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. ساتھ میں آپ اس کو یوں کہہ لیں علمی انداز میں کہ خالق خیر بھی اللہ ہے اور خالق شر بھی اللہ ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں. اب انسان کے اندر جو یہ گناہوں کا مادہ، حسد کا مادہ، جلن کا مادہ، بغض و عناد کا مادہ رکھا گیا لیکن منع کر دیا گیا کہ دیکھو قابو میں رکھنا. غصے کا مادہ آپ کے اندر، ہمارے اندر رکھا گیا، لیکن ساتھ میں یہ کہہ دیا گیا کہ اس کو قابو میں رکھنا.
اگر آپ چاہیں کہ میں اپنے اندر سے غصہ بالکل ختم کر دوں، آپ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ میں اپنے اندر سے شر کا مادہ بالکل نکال دوں، نہیں نکال سکتے آپ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے آپ کی جبلت ایسی رکھی ہے، اگر آپ یہ چاہیں کہ میں اپنے اندر سے رونے کا مادہ نکال دوں، نہیں نکال سکتے، ہنسنے کا مادہ نکال دوں، نہیں نکال سکتے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ میں خوش ہونے کا مادہ اپنے اندر سے نکال دوں، نہیں نکال سکتے۔ غصہ اللہ نے رکھا، لیکن ساتھ میں فرما دیا کہ جب یہ آئے تو کنٹرول میں رکھنا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ جس سے غصہ ہی ختم ہو جائے، نہیں نہیں نہیں، ارے غصہ تو بھائی جانور کو بھی آتا ہے، آتا کہ نہیں آتا ہے؟ اونٹ بھی تک جاتا ہے، آتا غصہ، اپنے مالک تک کو ختم کر دیتا ہے۔ اونٹ کا کینا بہت مشہور ہے، اونٹ کا کینا بہت مشہور ہے۔ ہاتھی جب بتک جاتا ہے، بھڑک جاتا ہے، اپنے مالک تک کو جناب فیلبان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ تو بکری اور بکرے، ہر پرندے درندے کے اندر موجود ہے غصے کا مادہ۔ لیکن انسان کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ اگر اللہ کی خاطر یہ غصہ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ کو مثلا ایک آدمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، برا کہتا ہے، اور آپ اس سے ناراض ہو گئے، تو اب آپ کی اس ناراضگی کے اندر آپ کو ثواب ملے گا کہ یہ اللہ کے محبوب کو برا کہہ رہا ہے، میں اس کے پاس نہیں بیٹھوں گا، میں اس سے بات نہیں کروں گا، اس سے کلام نہیں کروں گا، یہ قرآن پاک کو برا کہہ رہا ہے، یہ میرے ایمان کو ضائع کرنے کا سبب بن رہا ہے، میں ہرگز اس کی صحبت اختیار نہیں کروں گا۔ آپ اس سے ناراض ہو گئے، یہ ناراض ہونا آپ کے لیے باعث ثواب ہوگا۔ اللہ ہی کے لیے تعلق، اللہ ہی کے لیے نفرت، یہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ غصے کا مادہ آپ ختم نہیں کر سکتے، شر کا مادہ آپ ختم نہیں کر سکتے۔ ساری خیر اگر ہے، شر کا مادہ بالکل نہیں، توجہ، اس کا نام ہے فرشتہ۔ کیا نام ہے؟ ہاں۔ اور سارا شر اگر موجود ہے، خیر بالکل نہیں، اس کا نام ہے ابلیس اور شیطان۔ اور اگر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، اس کا نام ہے انسان۔ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے آپ کے اندر مسلمانوں خیر بھی رکھی اور شر بھی، لیکن فرما دیا کہ خیر اور شر دونوں مادے تمہارے اندر رکھے، پر دیکھو خیر اختیار کرنا اور شر سے بچتے رہنا کہ پروردگار جب تو نے شر کا مادہ رکھ دیا تو ہم بچے کیسے؟ نہیں نہیں، ہم نے تمہیں طاقت دی ہے اس بات کی، ہم نے تمہیں قوت دی ہے اس بات کی کہ اگر شر سے بچنا چاہو تو بچ سکتے ہو، یہ تمہاری چوائس پر موقوف ہے۔ ہر چیز کے اندر پروردگار عالم نے یہ دونوں چیز رکھی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ یہ کیا ہے؟ دونوں راستے دکھا دیے۔ دیکھو بھائی، اسٹیشن جانے کے دو راستے ہیں، مثلا ایک تو ہے پکا راستہ، ایک ہے کچا راستہ جس میں پانی بھرا ہوا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ پکے راستے پر چلتے ہو یا کچے راستے پر، کیچڑ والے راستے پر چلتے ہو۔ لہذا انسان کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں چیزوں کی تعلیم کے ساتھ دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ نظر لگ جانے کا تو معاملہ آپ کو معلوم ہو گیا، کوئی بات نہیں، درمیان میں ذرا سی بات آپ سنتے چلیں گے تو عقیدے کی بھی اصلاح ہوگی۔ نظر لگ گئی، جاہل لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کو اٹھائیے صاحب، ان کو برابر والوں کو آپ میری طرف دیکھیے، یہ فری کا سودا نہیں، بہت محنت سے بیان ہوتا ہے۔
آپ کو فری لگتا ہے لیکن یہ فری نہیں، اس میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی ہے، میری طرف متوجہ رہیے، 5 گھنٹے کا 10 گھنٹے کا مسئلہ نہیں۔ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ نظر لگنا برحق۔ اب جاہل عورتیں، جاہل مرد کیا کرتے ہیں؟ 7 مرچیں لی، پھونپا کری اور جناب اس کے اوپر سے اتارتے، اور کیا عقیدہ کر رہے ہیں کہ دھسک آئے گی تو جناب نظر ہے اور دھسک آئے گی تو الگ حساب، اور دھسک نہیں آئے گی تو الگ حساب۔ عجیب چکر ہے بھائی، کوئی نمک سے اتارے ہیں، کوئی پتھر سے اتارے ہیں۔ ارے ہم اور آپ جو ہیں وہ یتیم تھوڑے ہی ہیں، لاوارث تھوڑے ہی ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر جہاں تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، نظر کے مسئلے میں بھی آپ کی تعلیم موجود ہے۔ تعویذ گنڈا کرنے والوں کے پیچھے لیے پھرے اور وہ چوچا کری، انہوں نے بتا دیا کہ جناب میاں جھپٹا ہے، جھپٹا۔ بے وقوف بنتے۔ ارے تمہارے پاس سورہ فاتحہ موجود ہے یار، تمہارے پاس سورہ نون والقلم کی آخری آیت موجود ہے، اس کو 3 مرتبہ پڑھو، اس کو موبائل کو مت چلاؤ، رد دو اس کو اپنے ہاتھ میں سے۔ سورہ نون والقلم کی آخری آیت پڑھو، 3 مرتبہ دم کرو، سورہ فاتحہ پڑھ دو، بار بار کرو۔ یہ قرآن ہے، سورہ فاتحہ قرآن کا جز ہے کہ نہیں؟ اور سورہ نون والقلم جو 29ویں پارے میں ہے، اس کی آخری آیت بھی قرآن کا جز ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کے پاس تو قرآن موجود ہے۔ یہ جھپٹا جو ہے، جس کو آپ جھپٹا کہہ رہے ہیں، اس کو ہٹائیے، دل سے بھی نکالیے اور عقیدہ فاسدہ کو بھی نکالیے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے بچے پر دم کر دیں، کہیں جانے کی ضرورت ہے؟ بتاؤ بھائی، کہیں جانے کی ضرورت ہے؟ آپ لاوارث ہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، حضور کسی کے محتاج نہیں سوائے اللہ کے، تو ان کی امت کیسے محتاج ہو سکتی ہے؟ ان کی امت بھی محتاج نہیں ہو سکتی، ان کی امت صرف اللہ کی محتاج ہے، کسی غیر اللہ کی محتاج نہیں۔ اب ایک صاحب گئے، لال دھاگا بندھا ہوا تھا، کیسا؟ ملاقات کرنے کے لیے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ما ھذا، ابے کیا ہے یہ؟ کہ ہم اجمیر شریف گئے تھے، وہاں سے دھاگا لائے۔ ارے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ کائے کا دھاگا ہے؟ سیفٹی کا دھاگا ہے، حفاظت کا دھاگا ہے۔ میں نے کہا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ تو خود خدا کے محتاج تھے، ساری زندگی انہوں نے یہ تعلیم دی کہ آپ سب لوگ اللہ کے بندے ہیں اور ساری کائنات خدا کی محتاج ہے، اللہ ہی نفع کا مالک اور اللہ ہی نقصان کا مالک ہے۔ یہ اتاریے، یہ غیر مسلموں کی رسم ہے، یہ غیر مسلموں کا مسئلہ ہے۔ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہ مور کا جناب، مور کی دم جو ہوتی ہے نا، اس کی جھاڑویں ہوتی ہیں، وہ جناب مارتے ہیں ہلکا ہلکا، کسی سے 2000 لے لیے، کسی سے 5000 روپے لے لیے کہ حضرت کی طرف سے دم ہو گیا۔ توبہ توبہ، نعوذ باللہ، خاک ہم پتہ ہے۔ یہ چیزیں بظاہر کڑوی لگیں گی، لیکن مجھ کو ذکر کرنا ضروری ہے۔ یہ سب ناجائز امور ہیں۔ آپ کے پاس سورہ فاتحہ ہے، آپ کے پاس 6666 آیتیں قرآن کی موجود ہیں۔ مجھے آپ بتائیے، قرآن سے زیادہ اثر انداز کوئی کلام ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ یہ خالق اور مالک کا کلام ہے کہ جس نے جناب تمام چیزیں اپنے قبضے قدرت میں رکھ چھوڑی ہیں۔ یہ ہمارا اسلامی عقیدہ ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ اس کے برخلاف ہے تو وہ مسلم نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ جو سکھلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن
قرآن کی توتی تو ہر جگہ بجتی ہے، ہر جگہ، جنگل میں، گاؤں میں، شہر میں، ہندوستان میں، ہر جگہ اللہ، ہر جگہ اس کا کلام، ہر جگہ اس کا اثر ہر جگہ موجود ہے۔ آ تو صحیح، اس کو سینے سے تو لگا، اس کے قریب تو آ۔ اللہ نورانی ہے، اس کا قرآن نورانی ہے کہ کلمہ نورانی، لہذا جو اس کو پڑھے گا وہ بھی نورانی بن جائے گا، قسم بخدا نورانی بن جائے گا۔ اور جب نورانی بن جائے گا تو انشاءاللہ نورانی محمد کے ساتھ نورانی جنت میں جائے گا۔ ناری مت بنو، ناری، نار تو آگ کو کہتے ہیں۔ آگ کا مقام کس کے لیے ہے؟ باغیوں کے لیے، طاغیوں کے لیے، عصات کے لیے، نافرمانوں کے لیے، مشرکین کے لیے، کفار کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے، اطاعت گزاری نہ کرنے والوں کے لیے، اور جناب جو کہنا ماننے والے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں، ٹھوریوں کے بل سجدے کے اندر گر جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنی پیشانیوں کو، اپنے ماتھے کو نورانی بنا لیا، تو اس نورانی ماتھے کو میں سوائے نورانی جنت کے اور کیا مقام دے سکتا ہوں؟ یہ نورانی پیشانی نورانی جنت میں جائے گی انشاءاللہ۔ چنانچہ کسی کو نظر لگ جائے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دے، سورہ نون والقلم کی آخری آیت اگر یاد نہ ہو تو قرآن میں دیکھ کر پڑھ کر دم کر دیں۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یاد نہیں ہے تو آپ دیکھ کر پڑھ لیں قرآن کھول کر، اور نہیں ہے تو آپ کو سورہ فاتحہ تو یاد ہے یا نہیں ہے؟ وہ جو لیے بچونیا میں لیے پھر رہے ہیں بچے کو، ابھی کیا مصیبت آ گئی بھائی، مسلمان ہو کے، مومن ہو کے، مسلم ہو کے یہ مشرکانہ کام، توبہ توبہ نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ کام پسند نہیں ہے۔ یہ ملونی ہو گئی، ملونی کیا ہو گئی؟ ملونی، توحید کے اندر ملونی۔ جیسے خالص دودھ میں اگر پانی ملا دیا جائے تو دودھ نہیں رہتا بلکہ ملونی والا شمار ہوتا ہے، اس دودھ کے اندر طاقت اور قوت نہیں رہتی، بلکہ ایسے ملونی والے دودھ کی تو یار چائے بھی اچھی نہیں لگتی، کہہ دیتا ہے یار پانی ڈال کے بنائی، کیسے بنائی؟ خالص دودھ جو ہوتا ہے چائے کتنی ٹیسٹی ہوتی ٹیسٹی، بہت بڑھیا۔ ملونی نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ ملونی کو کسے کہتے ہیں؟ ملا دیا، اللہ کو بھی ملا دیا، اللہ کے غیر کو بھی ملا دیا۔ نہ، ہمارا نفع نقصان سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، یہ مان کے چلنا ہے۔ جب آپ اس کا نورانی قرآن پڑھتے رہیں گے اور نورانی مجلسوں میں جائیں گے تو اور 5 وقتہ وضو کریں گے، نماز کی پابندی رکھیں گے، تو وضو تو خود ایک نور ہے۔ جب وضو نور ہے، نماز نورانی ہے، مسجد نورانی ہے، مصلی نورانی ہے، تو آپ کے اوپر یہ ظلمت طاری کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا علاج رکھ چھوڑا ہے۔ تو مرچوں سرچوں کا کوئی مسئلہ نہیں، دکانیں لیے بیٹھے ہیں لوگ، دکانیں لیے بیٹھے ہیں، قسم بخدا پبلک گمراہ ہو رہی ہے۔ آپ پڑھیں، عقیدے کے ساتھ پڑھیں کہ میرے مالک کا کلام ہے، میرے مالک کا کلام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا بڑھیا کلام ہے۔ یاد رکھو، ایسے کلمات جن کے معنی آپ کو معلوم نہیں، جن کے معنی آپ کو معلوم نہیں، ان کا منہ سے نکالنا حرام ہے، ان کا منہ سے نکالنا۔ بھری پڑی تعویذ گنڈوں کی کتابیں قسم بخدا بھری پڑی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا بدو ہو۔ ابے بدو تو اللہ کا نام ہی نہیں ہے بھائی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بھری پڑی ہیں جاہلوں کی کتابیں۔
بولے ہمارے سرکار کا جو راستہ ہے وہ سیدھا اور سچا نورانی ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی وہاں تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ جہاں پر نورانیت کی لائٹ جلی ہوئی نہ ہو. سرکار نے تو ہر موقع کے اوپر روحانیت کی لائٹ جلا دی. جلائی کہ نہیں جلائی؟ مومن اور مسلم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا اگر سچا مومن ہے، اگر سچا مسلم ہے، ملونی کرنے والا نہیں ہے. اب مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے بتا دوں تو ہلکے پھلکے انداز میں. جعفری صاحب بتاؤں تو ہلکے پھلکے انداز میں، ہلکے پھلکے انداز میں بتاتا ہوں مومن اور مسلم میں فرق. توجہ، بالکل 2 لفظوں میں، لمبی چوڑی تفصیل نہیں، اور جو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں بھی بات آ جائے گی. مسلم وہ ہے جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائے. جو کلمہ پڑھ کر، بولتے رہیے، کلمہ پڑھ کر. مسلم وہ ہے جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائے. دوبارہ سن لو، مسلم وہ ہے جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائے. مومن وہ ہے کہ خود اسلام اس میں داخل ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ مسلم وہ ہے جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائے، اور مومن وہ ہے کہ خود اسلام اس کے اندر داخل ہو جائے. یعنی اس کی تمام حرکات اسلام کے مطابق، اس کا اٹھنا بیٹھنا اسلام کے مطابق، مرنا جینا اسلام کے مطابق، سفر حضر اسلام کے مطابق، کھانا کھانا اسلام کے مطابق، اور مسافہ کرنا اسلام کے مطابق، اور معانقہ کرنا اسلام کے مطابق، اور جھاڑو دینا اسلام کے مطابق، اور کپڑے دھونا اسلام کے مطابق، اور گفتگو کرنا اسلام کے مطابق، اور نشست و برخاست کرنا اسلام کے مطابق، بات چیت کرنا اسلام کے مطابق، حقوق کی ادائیگی اسلام کے مطابق، مثبت اور منفی اسلام کے مطابق، حج ہے تو اسلام کے مطابق، اور عمرہ ہے تو اسلام کے مطابق، اور دوا دارو ہے تو اسلام کے مطابق، پڑھنا پڑھانا ہے تو اسلام کے مطابق، تعلیم اور تعلم ہے تو اسلام کے مطابق، اور جناب ترکاری پکانا ہے تو اسلام کے مطابق، اور آٹا گوندنا ہے تو اسلام کے مطابق ہے، بال بنانا ہے تو اسلام کے مطابق ہے. میرے سرکار کی روشنی کون سے مقام پر موجود نہیں؟ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. آپ کو گمراہ تھوڑی، لاوارث قوم تھوڑی یہاں. تو مسلم اور مومن کا فرق سمجھ میں آ گیا. مسلم وہ ہے جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائے، مومن وہ ہے کہ اسلام خود اس میں داخل ہو جائے. اب آگے کی بات، کسی کو نظر لگ جائے گی تو کیا پڑھ کے دم کریں گے؟ عالم شریف پڑھ کے دم کرو. آگے پیچھے 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لو. میں تو لمبا چوڑا درود شریف بھی نہیں بتاتا. نا 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 نا. ایک صاحب دلی سے آئے، کہنے لگے صاحب میں فلاں سے بیت ہوں. فلاں نے، ارے انہوں نے تو میاں اتنی لمبی چوڑی فہرست گنا دی. فجر بعد یہ پڑھتا ہوں، 10 بجے یہ پڑھتا ہوں، 11 بجے یہ پڑھتا ہوں، ظہر بعد یہ پڑھتا ہوں، عصر کے بعد یہ پڑھتا ہوں، مغرب بعد یہ پڑھتا ہوں، عشاء کے بعد یہ پڑھتا ہوں. میں نے کہا بیوی بچوں کا خیال کب کرتے ہو بتاؤ؟ آپ سناٹے میں آ گئے. میں نے کہا بیوی کا حال چال کس وقت پوچھتے ہو؟ بچوں کا حال چال کس وقت پوچھتے ہو؟ تجارت کب کرتے ہو؟ لین دین کب کرتے ہو؟ کہ ہمارے تو پیر صاحب نے ہمیں ان وظیفوں میں داخل کر دیا. میں نے کہا سچی بات یہ ہے کہ اگر دکانداری تم نے سنت محمد کے مطابق کی ہے تو یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے. یہ دکانداری کا وظیفہ ہے، یہ تجارت کا وظیفہ ہے، یہ لین دین کا وظیفہ ہے. کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ جو قدم بھی، جو حرکت بھی مومن بندہ اختیار کرے گا میرے مصطفیٰ کے مطابق، میں اس کو احد پہاڑ سے زیادہ ثواب عنایت کروں گا. آپ کو معلوم ہے کہ مصطفیٰ سے اللہ کتنا پیار کرتا ہے. آپ بیٹھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں،
اور سنت کے مطابق بیٹھ کے آپ کھانا کھا رہے ہیں تو یہ کھانا کھانا آپ کو انشاءاللہ سنت کے مطابق جنت میں لے جانے والا ہے. آپ کمال کر رہے ہیں، آپ اس کے چکر میں پڑ گئے. اللہ اکبر. امت کہاں تھی کہاں پہنچ گئی؟ یہ امت خرافات میں کھو گئی، اور خرافات میں کھونے کی وجہ سے آفات میں آ گئی. خرافات میں پڑ گئی، آفات میں آ گئی، مشکلات میں آ گئی. لہذا یہ عقیدہ آپ بنا کر لے کر چلیں کہ کوئی آپ کے ساتھ شر کرنا چاہے، کوئی آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، تو جب تک میرے مالک کا حکم نہیں ہے اس وقت تک وہ شر آپ کو پہنچنے والا نہیں ہے. عقیدہ جما کے چلنا اس کا بالکل. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا 10ویں پارے میں سورہ توبہ کے اندر، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. آپ فرما دیجئے لَن يُصِيبَنَا، ہم کو ہرگز کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، الا ما كتب اللہ لنا، مگر وہی مصیبت اور وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر کر دی ہے. کیوں؟ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، ہرگز، نفی تاکید بلن، لن یصیبنا، جس میں نفی کی تاکید ہو جاتی ہے، ہرگز ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، الا ما كتب اللہ لنا، مگر وہی تکلیف پہنچے گی جس تکلیف کو ہمارا مولا ہمیں پہنچانا چاہے. اور ہم جب یہ یقین کر چکے کہ یہ تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے تو ہم اس کو اپنا محبوب مان چکے، اور جب محبوب مان چکے اور تکلیف اس کی طرف سے مان چکے تو وہ تکلیف بھی ہمیں گلاب کا پھول معلوم ہوگی، گلاب کا پھول لگے گی. وہ یہ تو ہمارے محبوب خدا کی طرف سے. بتاؤ کیا عقیدہ آپ کا؟ بولو بھائی کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ آپ کو بخار آیا کس کی طرف سے آیا؟ آپ کو اگر ٹائیفائڈ ہوا کس کی طرف سے ہوا؟ آپ کو تھائرائیڈ ہوا کس کی طرف سے ہوا؟ آپ کو تجارت میں جناب نقصان ہوا کس کی طرف سے ہوا؟ یہ یقین جما کے چلنا ہے. یہ پکی سچی توحید میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آیت قرآن کی کتنی بڑھیا اللہ نے ذہن میں ڈالی. قرآن کی تو ہر آیت بڑھیا ہے. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، وہ ہمارا محبوب ہے. اور فارسی میں کہا گیا ہرچه از دوست میرسد نیکوست، کہ جو محبوب کی طرف سے پہنچتا ہے وہ بڑھیا ہی ہوتا ہے، چاہے تکلیف کی شکل میں پہنچے اور چاہے گلاب کے پھول کی شکل میں پہنچے. یار یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اگر حلوہ دے سوجی کا تو ہپ ہپ، اور کبھی بخار کر دے تو تھو تھو. توبہ توبہ نعوذ باللہ، یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت لقمان جو اللہ کے ولی گزرے ہیں، نبی نہیں تھے وہ. حضرت لقمان نبی نہیں تھے، اللہ کے ولی، لیکن پیار اتنا اللہ تبارک و تعالی سے کہ قرآن کے 21ویں پارے میں اللہ پاک نے ان کے نام کی سورت اتار دی. سورہ لقمان قرآن کی سورت ہے. کون سے پارے میں ہے؟ 21ویں پارے میں. جس کی طبیعت چاہے کھول کر دیکھیں. سورہ لقمان یہاں سے شروع ہوتی، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین. کھول کر دیکھنا قرآن، حوالہ صحیح نکلے گا انشاءاللہ. چنانچہ ایک مرتبہ کیا ہوا، چونکہ وہ غلام تھے اور کالے کلوٹے تھے، ہونٹ بھی موٹے موٹے، مگر اللہ کو کیا پڑی؟ ارے وہ موٹے موٹے ہونٹ بنائے ہیں تو کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے. ایک صاحب کہنے لگے ایک بزرگ کے سامنے
یار کتنا کالا کلوٹا آدمی، یار کتنا کالا کلوٹا آدمی ہے، کیسے موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کیسی موٹی سی ناک ہے، کیسی باریک باریک سی آنکھیں، بالکل بجو سی۔ اس اللہ کے ولی نے فرمایا کہ ارے باولے کہیں کے، ابے برتن کو کیوں برا کہہ رہا ہے؟ کمہار سے پوچھ کے اس نے بنایا ایسا کیوں ہے، کمہار سے پوچھ۔ تو در حقیقت کمہار کو برا کہہ رہا ہے، تو اس کالے کلوٹے آدمی کو برا کہہ رہا ہے، اس کی برائی کر رہا ہے، اس کے ہونٹ ایسے موٹے موٹے، گال ایسے ایسے، اس کی بھویں ایسی ایسی، اس کا سر جناب ایسا ایسا۔ تو جو آدمی ایسے کہتا ہے ابے اس کے بس میں تھا یہ کہ میری ناک ایسی ہو جائے؟ یا اللہ تبارک و تعالی نے بنائی؟ بولو کس کی نے بنائی؟ اب چپٹی ناک بنا دی تو اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے بھائی؟ اس کی مرضی ہے، جس کی چاہے ناک کھڑی بنا دے، جس کی چاہے چپٹی کر دے۔ کیوں بھائی؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ ارے پیالے کو برا کہتے ہو، بنانے والے کو تم در حقیقت برا کہہ رہے ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اس کو برا کہہ رہے ہو۔ تو حضرت لقمان کالے کلوٹے لیکن دل کے اجلے، دل کے ویسے کالے کلوٹے لیکن دل کے اتنے اجلے کہ اللہ پاک نے ان کے نام کی سورت اتار دی، سورہ لقمان، اور کس کے اوپر اتاری؟ اپنے سب سے بڑے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ کیوں بھائی؟ تورات کا حوالہ دے رہا ہوں، قرآن کا، قرآن کا حوالہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رنگ کو نہیں دیکھتا، کیونکہ رنگ تو اس نے بنایا۔ اللہ صورت کو نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس دل کی دھڑکن میں کون ہے، میں ہوں یا میرا غیر موجود ہے۔ اگر میں ہوں تو اللہ کی نگاہ میں وہ اجلا، مصفا، مزکا، مطہر، مقدس، مبجل، مکرم، معزز، ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا بہت بڑھیا ساتھ دیتا ہے کہ میں ہوں بھائی اس کے دل میں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا مسلمانوں، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ جس وقت بقرعید کے اندر جانور کاٹتے ہو تو اللہ پاک کہتا ہے قرآن پاک میں 70ویں پارے میں سورہ حج کے اندر کہ اس جانور کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، اس کی کھال اللہ کو نہیں پہنچتی، اس کا گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہنچتا۔ اے اللہ پھر تیرے پاس کہاں پہنچتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قربانی کرنے والے انسان کے دل کی دھڑکن میں دیکھتا ہوں کہ اس میں میں ہوں یا میرا غیر موجود ہے۔ یہ قربانی میری رضا کی خاطر کر رہا ہے یا برادری میں اپنی ناک اونچی کرنے کے واسطے کر رہا ہے؟ نہ، جو کرنا ہے کس کی خاطر؟ میں تو کہتا ہوں پہلوانی کرنی تو کس کی خاطر؟ ارے بازو اگر باڈی بنانی ہے، باڈی بلڈر، تو یہ یقین رکھنا ہے کہ اگر کوئی اسلام کو برا کہے گا ایک مکے میں گرا دوں گا، ایک مکے میں۔ اسلام کو پہلوانی سے منع تھوڑا ہی کرتا ہے بھائی، منع کرتا ہے۔ صحابہ پہلوانی کرتے تھے، صحابہ گھوڑ دوڑ کرتے تھے، صحابہ تیراکی کرتے تھے، آپ کو بتائی نہیں جاتی یہ باتیں۔ بس جنگ بدر، جنگ احد کا ذکر لے لیا، ازواج مطہرات کا ذکر لے لیا، خدیجہ کا، حفصہ کا، صفیہ کا، عائشہ کا، ماریہ قبطیہ کا، زینبین کا، ام سلمہ کا، ام حبیبہ۔ ارے بھائی آپ یاد رکھیں، صحابہ تیراکی کرتے تھے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں سوئمنگ۔ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں سب سے پہلے سمندر کی جنگ ہوئی، صحابہ کو اگر تیرنا نہیں آتا تو وہ جنگ کبھی جیت نہیں سکتے تھے، لیکن صحابہ تیر کر لڑتے رہے۔ کیسے؟ تیر کر۔ کو بگلا بھگت نہیں بناتا اسلام، بگلا بھگت نہیں کہ بس بیٹھا ہے۔ ارے کیا کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ زندگی اختیار نہیں کی۔ خانہ کعبہ کا طواف بھی ہے
تو رک کر ہوتا ہے یا چل کر ہوتا ہے؟ بولو مجھے بتاؤ. ارے بھائی چل کر ہوتا ہے رک کر؟ چلتا رہتا ہے انسان، چلتا. چلنا زندگی ہے، چلنا. رک جانا مردنی ہے. مردہ کوئی حرکت نہیں کرتا. اچھا نماز آپ پڑھتے ہیں تو ایسے بس کھڑے کوئی حرکت نہیں کرتا یا اٹھک بیٹھک کرتے رہتے ہیں آپ؟ یہ کیا ہے؟ نماز بھی آپ کو حرکت سکھاتی. چل. اور ایکسرسائز میں پہلوانی میں کیا ہوتا ہے؟ اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، اٹھک بیٹھک ہوتی ہے. ڈنڈ بیٹھک لگاتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. اور کبھی انگریزی طریقے سے آپ کریں تو یہ بنانے کے لیے مچھلیاں ایسے کرتے رہتے ہیں. کیا ہے یہ؟ حرکت کا نام ہی تو ایکسرسائز ہے، حرکت کا نام ہی پہلوانی ہے. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو زبان رکی ہوئی ہوتی یا حرکت کرتی ہوئی ہوتی؟ بتاؤ مجھے بتاؤ. رمضان میں 20 تراویح اس لیے تو رکھی گئی، رمضان میں 20 تراویح رکھی گئی اس لیے رکھی گئی، اور رات میں رکھی گئی کہ کوئی یہ بہانہ نہ لے کہ یار دن میں رکھ دی تو دکان پہ بیٹھا تھا. نا بھیا، مارکیٹ بند ہو گئی. اب تو یار گنے کا جوس بھی بند ہو گیا، موسمبی کا جوس بھی بند ہو گیا، مارکیٹ بند ہو گئی، کارخانے بند ہو گئے، چلت پھرت جناب بند ہو گئی، ٹریفک کم ہو گیا، بچے بھی سو گئے. اب یہ جناب 20 رکعت تراویح رمضان شریف کے اندر ادا کر رہا ہے. بولو اٹھک بیٹھک ہے کہ نہیں؟ بہت بڑھیا. صحت بڑھیا رہتی ہے. اور پھر بہترین قرآن پڑھنے والے کے پیچھے اگر تراویح پڑھتا ہے تو روحانیت بھی بڑھیا ہوتی ہے اور جسمانیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عنایت فرماتا ہے. اس لیے یہ بیچ میں گفتگو آ گئی لیکن بہت کارآمد ہے. عقیدہ خراب نہیں کرنا. عقیدہ اب 7 مرچوں سے تو نہیں، پتھر وتھر سے تو نہیں. کتنی آیتیں ہیں سورہ فاتحہ میں؟ 7 آیتیں. کتنی آیتیں ہیں؟ پڑھ کے دم کرو. عقیدہ رکھو کہ یہ تو بہانہ ہے، نظر اتارے گا اللہ تبارک و تعالی. یہ تو ظاہری بہانہ ہے، ظاہری بہانہ. ہم بول رہے اس کا نام لے رہے. قسم بخدا کسی کے نام میں برکت ہو نہ ہو، لیکن اللہ کے نام میں برکت ہے اور محمد کے نام میں برکت ہے. کوئی نام اللہ کا ایسا نہیں ہے جو برکت والا نہ ہو. ہمارے یہاں تو بعض مشائخ یہ فرماتے ہیں، بڑی تحقیقی بات ہے، اس کی کبھی تفصیل کروں گا آپ کے سامنے. عجیب و غریب بات کہ آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ خاص نام پڑھ لے تو ہمیشہ مسکراتا ہی رہے گا. کیا کرے گا؟ مسکراتا رہے گا. سبحان اللہ. وہ خاص نام. اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا نام پڑھے خاص نام، روتا ہی رہے گا. کیا؟ سبحان اللہ. اللہ کے نام میں رونا بھی ہے اور جناب اللہ کے نام میں مسکرانا بھی ہے. دونوں چیزیں ہیں. بتاؤں گا نہیں میں آپ کو، کبھی سوچو کہ بتا دو. نہ اتنی آسانی سے نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. آپ تو فرائض اور واجبات میں لگی تو بہت گہری باتیں ہیں. آپ کو اس کا جپنا نہیں ہے. آپ تو قرآن کی تلاوت کیجئے اور اس کو پڑھیے، اس سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں ہے. قرآن سارے ذکروں کا سردار ہے، سید الاذکار. تمام ذکروں کا سردار کون ہے؟ اللہ. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. اللہ بڑا تو اس کا کلام بھی بڑا ہے. یہ عقیدہ آپ بنا کر چلیے. اس کے بعد اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں. اگر مضمون ادھورا بھی رہ جائے تو اگلے درس میں پورا کر لیں گے، کوئی جلدی تھوڑی ہے. بات کو سمجھنا ہے بھائی، کوئی فارمیلٹی ادا کرنی، فارمیلٹی ادا کرنی یا مضمون کو سمجھنا ہے. مضمون کو سمجھنا ہے، کوئی بات نہیں. آپ 1 ہفتہ انتظار میں گزاریں گے، انشاءاللہ پورا ہفتہ آپ کو پروگرام کا ثواب ملتا رہے گا. میرے اللہ سے کوئی بعید ہے؟ سارے خزانے اس کے قبضے، اس کے ثواب میں کوئی کمی ہے؟ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ چمن میں علاج تنگی داما بھی ہے. تیرا دامن تنگ ہے، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے.
اس کی عطا میں وہ کبھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا. اس کے علاوہ، اس کے رسول کے علاوہ، اس کے ولیوں کے علاوہ ہر چیز ساتھ چھوڑ دیتی ہے. کیا چیز؟ ہر چیز. کر کے دیکھ لو، آپ کر کے دیکھ لیجیے. جیسے چڑھتے سورج کو سب سلام کرتے ہیں یا نہیں؟ چڑھتے سورج کو سب سلام کرتے ہیں، ڈوبتے سورج کو کوئی سلام نہیں کرتا. جب تک آپ کے پاس یہ ہے نا، یہ تو لوگ آپ کی ہمبے ہمبے کریں گے. اور جب آپ کے پاس سے یہ چیز ختم ہو جائے گی تو پوچھنے کے بھی نہیں کہ کون آدمی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق اس سے تھا، پیسے سے. آپ سے نہیں تھا، اللہ کے واسطے نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے نہیں تھا. لہذا میرے سرکار نے اپنے شاگردوں کو سکھایا کہ تعلق رکھنا ہے تو پیسے کی بلبوتے پر نہیں بلکہ اللہ کے بلبوتے پر. اللہ کبھی مرے گا؟ کبھی ختم ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو اس کی بنیاد پر جو تعلق ہوگا وہ ختم ہوگا، انشاءاللہ جنت تک چلے گا. جنت تک. تو میں نے کیا کہا؟ عقیدہ آپ کا کیا بنایا؟ وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. کیا؟ اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا. اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا. اللہ کا غیر ساتھ چھوڑ دیتا ہے. لوگ تو میں نے کہا تھا پہلے بھی شاید کہ جنازے کے اندر بھی کندھا بدلے ہیں یا نہ بدلتے ہیں کندھا کے نہیں. یہ دکھ گیا، اللہ یہ آخری سفر پہ جا رہا ہے، تیرا دوست تھا، کندھا بدلتے ہیں. ایک کندھا نہیں کہ گھر سے لے کے چلے تو قبرستان تک یہی آدمی لے کے چل رہا ہے. کندھا بدلتے ہیں کہ نہیں؟ وہاں بھی بدلاؤ ہے. اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا. مچھلی کس چیز کو پسند کرتی؟ بتاؤ کس چیز کو پسند کرتی؟ یہ تو معمولی باتیں ہیں، بچکانہ باتیں ہیں، تو آپ جواب دے سکتے ہیں. کس چیز کو پسند کرتی مچھلی؟ پانی کو پسند کرتی. کبھی پانی کے بغیر رہنا چاہتی رہنا؟ منڈی کے اندر بھی مچھلیاں بکتی رہتی ہیں تو وہ جناب برتنوں کے اندر وہ پانی میں ڈلی رہتی. اگر زندہ ہو تب، مری ہوئی ہو تو ظاہر ہے کہ وہ تو پڑی ہیں، ایک طرف کو رکھی رہتی. مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہتی. مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے. مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے. یہ تو پویم بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے کہ نہیں؟ اسکول کے بچوں کو یاد ہوتی ہے. ہاتھ لگاؤ گے تو ڈر جائے گی، باہر نکالو گے تو مر جائے گی. لیکن ایک عجیب نقطہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آخری. یہ مضمون میں جادو کا اگلے درس میں بھی اب پورا کروں گا انشاءاللہ، اگر اللہ کو منظور ہوا تو، اور نہیں ہوا تو پھر اس کی چلے گی، میری تھوڑی چلے گی. چنانچہ کس بات پہ سنا رہا ہوں؟ اللہ ساتھ دیتا ہے. اللہ کا غیر ساتھ چھوڑ دیتا ہے. اللہ کا غیر ساتھ. مچھلی بنا پانی کے کبھی نہیں رہتی. بنا پانی کے جب شکاری شکار کرنے جاتا ہے مچھلی کا، مچھلی نے ہمیشہ محبت کی پانی سے. توجہ چاہوں گا، مچھلی نے ہمیشہ محبت کی پانی سے، پر پانی نے کبھی مچھلی سے محبت نہیں کی. پانی نے مچھلی سے نہ. اب مچھلی نے پانی سے محبت کی، مچھلی ہو گئی محبت کرنے والی، اور پانی ہو گیا اس کا محبوب. پانی ہو گیا اس کا محبوب. جب شکاری شکار کرنے آتا ہے تو کیا پانی مچھلی کا ساتھ دیتا ہے یا بیچاری اکیلی شکار ہو کر چلی جاتی ہے؟ مجھے بتائیے آپ. مثال سمجھ میں آئی؟ پانی جاتا ہے ساتھ میں یا مچھلی شکار ہو کے چلی جاتی؟ گئی.
یہی مثال ہے اس آدمی کی کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ کیا، مصیبت کے وقت میں وہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ مصیبت کے وقت میں ساتھ دیتا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میری طرف دھیان رکھا کرو، میں تمہارے اوپر مصیبت آنے ہی نہیں دوں گا، میں تمہارے اوپر مصیبت میاں دور کرنا تو جب ہوگا جب مصیبت آئے گی، میں تو آنے ہی نہیں دوں گا۔ یہی تفسیر ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی۔ تو مچھلی نے کس کو محبوب بنایا؟ پانی نے شکار کے وقت ساتھ چھوڑا یا ساتھ دیا؟ چھوڑ دیا، اکیلی گئی بیچاری، چونکہ پانی بولو اللہ ہے، اللہ کا غیر ہے، بس آپ مثال سے بات سمجھ میں آئی۔ اس لیے بھروسہ، ابھی جو آیت سنائی تھی میں نے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جو اس مالک نے تکلیف مقدر کر دی ہے وہی پہنچ کر رہے گی، اور ساری دنیا مل کر بھی اگر مارنا چاہے گی تو مار نہیں سکتی ہے۔ یہ کس کا کچا عقیدہ؟ پکا؟ اچھا، 16 آنے پکا ہے، 80 شیر کا پکا ہے یا 100 شیر کا پکا ہے؟ ہاں بھائی بتاؤ نا، شیر 80 کا بھی چلتا تھا کہ نہیں؟ یہ نئی پود نہیں جاننے کی 80 کے شیر کو، ان کو کچھ نہیں پتا، ان سے تو اردو بھی نہیں آتی۔ تو 80 کا شیر، 16 آنے کا شیر، 12 آنے، 2 آنے، یہ تو بھائی پرانے لوگ ہی بتا سکتے ہیں۔ لہذا یہ آپ جادو کے سلسلے میں یاد رکھیے، پنڈت ہو، سنڈت ہو، ٹنڈت ہو، کوئی بھی ہو، 1000 چوکیاں چھوڑے یا 1000 جناب جنتر منتر سنتر کرے، جی گنگا میں بہائے جمنا میں جا۔ اور ہمارے ہاں تو ایک آخری بات کہتے میاں دیوالی کے اندر مت نکلنا، ہنڈیے گھوم رہی ہیں، ہنڈیے۔ بتاؤ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے حضور کی امت ایسی گمراہ ہو گئی۔ ابے ہنڈیوں پر 1 لاکھ مارو، دور جا کے پڑے گی یا نہیں پڑھنے کی؟ پڑے گی کہ نہیں؟ میں وہ پیروں میں ہنڈی آ گئی تھی۔ ہمارے ہاں اسکول میں ایک بچہ پڑھتا تھا، اس کے والد صاحب جو تھے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے تعویذ گنڈا کرنے والے تھے، تو ایک دن آ کر کہنے لگے کہ حضرت رکشے والے سے کہہ دینا کہ ہمارے بچے کو جب رکشے میں بٹھائیں تو پہیا رکشے کا کیلے کے چھلکے پہ نہ آ جاوے۔ اللہ، میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے بھائی، کیلے کا چھلکا اتنی جلدی نقصان پہنچا دے گا؟ میں نے کہا یار حیرت ہے، تو حیرت ہے، کیلے کا چھلکا؟ ابے کیلے کا چھلکا کوئی پہلوان ہے؟ کیلے کے چھلکے میں کیا طاقت ہے؟ پھینکو کوڑی کے اوپر۔ میں حیرت کر گیا، میرے سے کہا کیلے کا چھلکا نہ آ جائے پہیے کے نیچے؟ جی کوئی سنترے کا وہ نہ آ جائے بکل؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ میاں جی ناراض ہو جائیں گے۔ تو میاں جی 1000 میاں جی ناراض ہو جائیں، اس سے کیا مطلب ہے؟ اللہ ناراض نہ ہو۔ میاں جی کس کے محتاج ہیں بتاؤ مجھے، بتاؤ کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ پکا عقیدہ رکھو، بالکل سیدھا سیدھا عقیدہ۔ کیا پڑھا سورہ فاتحہ کے اندر؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر برقرار رکھنا۔ یہ تھوڑی ساری گفتگو آج اس سلسلے میں ہوئی، اور نظر کے بارے میں پوری بات میں نے آپ کو بتا دی۔ کسی کی تعریف کرنی ہے تو حقیقت میں تعریف کے قابل کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ اور اگر کسی اور کی کرنی ہے تو کیا کہنا ہے؟ ماشاءاللہ، کیا بڑھیا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے کپڑے لگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو، کس کی؟ کیونکہ تعریف کے قابل حقیقت میں کون ہے؟ اب اللہ کے غیر کی تعریف کری تو اللہ کو برا لگتا ہے، لہذا اللہ سزا کے طور پر اسی کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ہے نظر لگ جانے کا فلسفہ، نظر لگ جانے کا فلسفہ۔ اچھا
حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام باپ اور بیٹے تھے. ایک دن جعفری صاحب سننے کی بات، ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام تہجد پڑھ رہے تھے. حضرت یوسف تو پیدائشی خوبصورت تھے، پیدائشی. سرکار نے فرمایا ساری دنیا کا آدھا حسن و جمال اکیلے یوسف کے اندر بھر دیا گیا تھا. اتنی بڑی خوبصورتی پیدائشی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام تہجد پڑھ رہے تھے. بس نظر جو تھی وہ ان کی طرف پہنچ گئی، دھیان میں یہ بات آ گئی کہ میرا یوسف کتنا خوبصورت ہے. کیا بات آ گئی؟ نماز پڑھتے پڑھتے. اور نماز کس کے لیے پڑھی جاتی؟ اللہ کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی کہ عبادت میری کر رہے ہیں، توجہ میری طرف ہے، اور یوسف کو حسن و جمال خوبصورتی میں نے عطا کی، اور ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ گئی، میرے غیر کی طرف توجہ چلی گئی کہ میرا یوسف کتنا خوبصورت ہے. اللہ نے بھی فرما دیا کہ اگر میں نے باپ اور بیٹے میں جدائی نہ کروا دی تو پھر ملکیت ہی کیا ہوئی؟ 80 سال جدا رہی. کتنے سال؟ 80 سال جدائی رہی کہ میرے غیر کا خیال آیا. کیوں؟ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. عام نمازی ہوتا ہے، سینکڑوں وسوسے اس کے ذہن و دماغ میں آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے چاہنے والے مقرب بندوں کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ ایک شمع بھی میرے غیر کی محبت نہیں آنی چاہیے. میرے غیر کی محبت. جدائی ہو گئی کتنے سال؟ 80 سال. کہ لے اپنے یوسف کی تعریف کر. کنویں میں ڈلوا دیا. کہ پوری 101 کیسٹس میری موجود ہیں سورہ یوسف کے بارے میں. گزر چکا ہے، پرانے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں. 101 گھنٹے کا بیان ہو چکا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے. سورہ یوسف میں 12 رکوع ہیں، 12ویں پارے میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر عجیب و غریب نکات رکھے. یہ پوری تفصیل پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.